ہیں آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ اس منچ پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں اور اسلام کے مستقبل روشن چھوٹے چھوٹے ننھے منھے چہروں، سب سے پہلے تو میں اپیل کروں گا کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے باہر گھوم رہے ہیں ان کو یہاں بٹھایا جائے، کیونکہ میں آج گفتگو کرنے والا ہوں انہی ننھے منھے سے، اور جو چھت پر دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر ان کو برائے مہربانی سامنے لا کر بٹھائیں تاکہ میں ان سے گفتگو کر سکوں، ان سے بات چیت کر سکوں۔ محترم دوستو، یہ تقریر کی جگہ نہیں ہے، تقریر کے لیے الگ سما ہوتا ہے، تقریر کے لیے الگ جگہ ہوتے ہیں۔ آج آپ سے بات کرنے کی جگہ ہے، آپ سے صلاح و مشورہ، آپ سے تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سے بات کرنے، ان سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو غور سے سنو، اے ایمان والو، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے خود اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے اولاد کو، اپنے بھائی کو، برادر کو، اپنے لڑکے لڑکیوں کو، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرہ میں، اپنے سماج میں نظر گردانی کریں، جائزہ لیں، معائنہ کریں، تو پتہ چلے گا کہ کسی طرح سے اگر ہم راہ راستے پر ہیں تو اپنے اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں، اپنے اولاد کی، ہمارے اسلام کے مستقبل کی طرف کوئی دھیان و خیال نہیں۔ ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے بھائی موجود ہیں یہاں، دل میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ نے تو نماز پڑھی ہوگی، جنہوں نے نہیں پڑھی تو ان کو چھوڑیے، جنہوں نے پڑھی ہے نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اپنے چھوٹے بچے ہیں، اپنی بیٹی ہیں، اپنے بہن ہیں، اپنے بھائی ہیں، کیا ان میں سے 100 یا 150 لوگ ہوں گے، ان میں سے کسی نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کاموں کے لیے آدیش دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ انجام دیا ہے؟ اگر انجام نہیں دیا ہے تو پھر وعید سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، اپنے نفس کو بچاؤ اور پھر اپنے اولاد کی نفس کو بچاؤ۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شرح میں لکھتے ہیں کہ علموہم وادبوہم، ان کو سکھاؤ، اسلامیت سکھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ، ان کو دینیت سکھاؤ۔ شرح کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کوئی بھی ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے صرف 10 اس میں سے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں سے 10 افراد بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے اولاد کو آج کے دن، خاص طور پر آج کے دن، نماز کے لیے حکم دیا ہے، یا نماز کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، یا اسلامیت کے لیے اگر انہوں نے فرض چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے تنبیہ کی ہے۔ نہیں ملیں گے میرے بھائیو دوستو، صرف خود کو بچانے سے نہیں چلے گا، اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا پڑے گا۔ او جہنم کی آگ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کی ایندھن، جس کی جلانی منش، انسان اور پتھر ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارے سماج کو دیکھیں
تو آہستہ آہستہ ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھتے تھے، جو مکاتب میں آتے تھے، گھٹتے جا رہے ہیں۔ جو دینیات سیکھتے تھے، اسلامیات سے خود کو منور کرتے تھے، خود کو مزین کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ اور یہ وقت ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم ہلکی سی روشنی کے لیے ترستے رہ جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے اس بچوں سے کوئی شکوہ گلا نہیں ہے۔ آپ رہبر ہیں، آپ ابھیبھاوک ہیں، آپ گارجن ہیں، آپ ان کے حاکم ہیں، آپ ان کو حکم دینے والا ہے۔ آپ سے مجھے گلا، شکوہ، شکایت جو بھی چیز ہے آپ سے ہے۔ اور آج ہم سبھی ہمارے بچے کو اسکول میں، کالج میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھیج کر کے بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں پہلے بتا دوں، میں اس کا پرتیدند بالکل نہیں ہوں، میں مخالف نہیں ہوں کہ ایک بچہ انجینئر بنے، ایک بچہ ڈاکٹر بنے، ایک بچہ بڑا سائنسداں بنے، ایک بچہ آرکیٹیکچر بنے، لیکن میں اس کا بالکل مخالف ہوں کہ وہ ڈاکٹر بنے گا تو وہ مسلم ڈاکٹر نہیں بنے گا، تو اس کا مخالف ہوں۔ اگر وہ انجینئر بنے گا تو مسلم انجینئر نہیں بنے گا، تو میں اس کا مخالف ہوں۔ اگر وہ آرکیٹیکٹ بنے گا تو وہ مسلم آرکیٹیکٹ نہیں بنے گا، تو میں اس کا مخالف ہوں۔ اگر کوئی خود کو مسلمان کے احاطے سے نکال کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے دنیا میں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں آپ نے اپنے بچے کو مدرسہ سے، مکتب سے، اسلامی تعلیمات سے ہٹا کر کے جو آپ نے پرائمری اسکول، نرسری اسکول، بڑے بڑے جو مشہور اسکول ہیں ان میں بھیج کر کے، کالج میں بھیج کر کے بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں، اس کا جو ایک سائڈ بہت ہی اندھکار ہے، اس کا جو ایک سائڈ بہت ہی تاریک سائڈ ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے؟ چلو آج میں اپنی زندگی کا کلاس 1 سے لے کر کے مدینہ منورہ تک، اور مدینہ منورہ سے لے کر کے بی ایڈ اور ایم اے کے جو تجربہ رہا ہے وہ شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ بہت ہی مختصر وقت میں شیئر کروں گا میرے بھائی اور دوستو۔ آپ اگر ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اگر آپ کے اندر مثقال ذرہ، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو یقیناً آپ خون کے آنسو روئیں گے، یا آپ سر پیٹیں گے یا گھٹنے پیٹے میں پڑ جائیں گے کہ کیا ہماری حالت ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو میں نے سامنے بٹھایا ہے، اسی طرح ایک میرا بھتیجا ہے۔ خدا کی قسم، ایک بار میں مدرسہ سے پڑھا کے آیا، وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ رٹو لگا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اور کیا پڑھ رہا ہے سنیے، وہ چیز پڑھ رہا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کے پڑھ لے، اگر کوئی سوچ سمجھ کر کے پڑھ لے، عقیدہ رکھتے ہوئے پڑھ لے، تو ایک پل میں، ایک چھن میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وہ پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، میرے بھائیو ادھر دھیان دیں، میں سن رہا ہوں کیا، وہ بھتیجا جو پڑھ رہا ہے، بنگلہ میں پڑھ رہا، چھوٹی سی کتاب ہے، امرا دوجن بھائی رامیر گوجن گائے، یاد کر رہا ہے، امرا دوجن بھائی رامیر گوجن گائے، کہاں سے آیا؟ اگر اس کے اندر نہ گھسایا جائے، اس کے دلوں میں اگر پیوستہ نہ کر دیا جائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر ان کے دلوں میں نہ بٹھایا جائے الہکم الہ واحد، اگر ان کے دلوں میں نہ بٹھایا جائے قل هو اللہ احد، تو یقیناً یہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ اسی کو، ایک وقت آئے گا کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ متعدد اور بے شمار ہیں، اس دنیا کے خالق بے شمار اوپر جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، آپ سبھی نے پرائمری پڑھا ہوگا، پرائمری میں پڑھا ہوگا، کلاس 3 میں، کیا یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے قرآن مجید کے اندر، وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم ان کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے تیار رہو، چاہے قوت کے ذریعے ہو یا گھوڑے کو تیار رکھنے کے ذریعے۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس لیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے دین کو، دین کی روشنی کو بجھانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔
اور وہی بھرپور کوشش کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ کے اولاد پر، آپ کے بیٹے بیٹیوں بھائی بہن تک آپ سے پہلے ہمارے دشمن اور ہمارے اسلام کو مٹانے والے کی جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو نہیں پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انہی کی عبادت کرنی ہے، اور کسی کے لیے ہم بھوجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے پہلے آپ کے دشمن وہاں تک پہنچ گئے کہ امرا دوجن بھائی رامیر گوجن گائے۔ کلاس 3 تک آ جائیے، آپ کے دشمن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں دیکھ لیں۔ آپ سبھی کو یاد ہوگا، نام تار عبد الماجھی، گوفتار کامانو، ماتھا تار نیڑا، چھوچلو تار داڑھی، سب کو یاد ہوگا جو پرائمری میں ایک سلیبس میں پڑھے ہوں گے۔ کیوں عبد الماجھی کیوں کہنے کی ضرورت پڑی؟ تاکہ آپ کے چھوٹے بچے ابھی تک اسلامیات کو نہیں جانے، خدا کی معرفت نہیں پہنچی ہے، نبی کو نہیں پہچانے ہیں، ان تک اسلام کا مخرب چہرہ، خراب شدہ چہرہ، بکریت چہرہ اور اس کو بدلا ہوا اور گندا چہرہ اس کے سامنے پیش کر دیا چاہے، وہ عبد الماجھی کہہ کر کے اسلام کو اپستھاپن کیا ہے، اسلام کو وہاں پرکٹ کیا ہے، وہاں لایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم مختصر چلتے ہیں آگے۔ کلاس 4 میں جیسے پہنچتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک اتہاس کی جو کتاب ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے بندر کے روپ میں یا سمپنجی کے روپ میں، ایک تھوڑا سا کھڑا ہے، اس کے بعد اور تھوڑا سا کھڑا ہے، اور ایک پورا ننگا پنگا ایک آدمی کے روپ میں کھڑا ہے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ انسان، اللہ نے جو بتایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ نے جو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے چارلس ڈارون، آپ لوگ جانتے ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں، چارلس ڈارون کی تھیوری کو، جو ایک کتاب ہے چارلس ڈارون کی تھیوری کے لیے، اوریجنس آف ایوولوشن، اوریجنس ہے، تو یہ تھیوری آف ایوولوشن اس کو وہاں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اصل میں سمپانجی، بون مانوس یا گوریلا سے بنا ہے، نہ کہ جو قرآن میں ہے کہ ہم نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، پھر اس کے نطفہ سے مما خلق الانسان خلق من ماء دافق، پھر ہم نے بعد میں جو پیدا کیا انسان کے ٹپکتے ہوئے پانی سے۔ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اگر آپ کی اولاد کو، جو چھوٹے چھوٹے کورے کورے بچے ہیں، ان کے ذہن میں ابھی تک اسلامیت نہ گھسی ہو، اپنے ماں باپ یا کہیں سے اگر نہ پڑھا ہو کہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم اور حوا کے روپ میں پیدا کیا، پھر جا کر کے دوسرا مرحلہ ہے کہ ٹپکتے ہوئے پانی سے سبھی انسان کو پیدا کیا، اگر یہ معلوم نہ ہو تو یقیناً ایک دن وہ آئے گا کہ انہوں نے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو مان کر کے یہ یقین اور یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھ لے گا کہ انسان بانر یا پھر بان مانوس اور سمپنجی سے بنا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیو دوستو، مختصر طور پر آگے چلتے ہیں۔ ایک کلاس 4 کی بات ہے، آپ کلاس 3 میں ایک کتاب ہے، صرف ہم مسلمان مردوں کو نہیں لپیٹا دشمنوں نے، بلکہ ہماری عورت کو آپ سبھی کو یاد ہوگا، یہ کتھا شلپی ستیندر ناتھ کتھا شلپی شرت چندر چٹ্টোপাধ্যায়، ان کی ایک بہترین تحریر ہے گفور کر کے، بنگلہ میں مسلمان کی حالت کو اتنا خستہ حالی اور مسلمان کی عورت کو اتنا گھر میں عبد، جسے کہتے ہیں عبد، اس میں قید میں رہنے کو بتایا ہے کہ اس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا، بہت ہی خراب طریقے سے پیش کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک کلاس 3 کی ایک کتاب ہے، وہاں ایک قصہ کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک جون مسلمان چھلو، ایک جون مسلمان ناری، اس طرح سے شروع کرتے ہیں مسلمان، اور ایک قصہ ذکر کرتے ہیں، وہ قصہ ہے کہ ایک مرغی تھی، انڈا دیتی تھی سونے کا، پھر وہ مسلمان عورت نے سوچا کہ پورے انڈا ایک ساتھ نکال لوں تو میں امیر بن جاؤں گی، پھر اس نے ذبح کر دیا۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان جو عورتیں ہیں نہ وہ پڑھائی جانتی ہیں، نہ لکھائی جانتی ہے، نہ کوئی دنیا کی تعلیم ہے ان کے پاس، نہ علم ہے، بلکہ یہ بیوقوف ہیں، گھر میں قید رہتی ہیں۔ اسلام نے ان کو آپاہج اور ان کو پنگو اور اس کو بکلنگ بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن پر یہ میسج اگر پہنچے
تو کیا اثر پڑے گا؟ اگر اسلام کی خصوصیات، ان کی محاسن کو اگر نہ گنایا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ اسی کو مان لیں گے کہ اسلام اتنا خراب دھرم ہے، اسلام اتنا خراب جو ایک دین ہے، بہت ہی عورتوں کو قید میں رکھنے والا دین، اس کو عبد رکھنے والا دین، اس کی ترقی کے راستے میں آڑ آنے والا دین ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو بنگلہ میں تو انہوں نے چھیڑا ہی ہے، لیکن یہ قصہ اور بھی کسی نے چھیڑا ہے۔ ہمارے انگریزی والوں نے بھی نہیں چھوڑا ہم کو، اپنی مسیحیت کو، اپنی کرسچینٹی کو، ایک کرسچن دین کو اور دھرم کو پھیلانے کے لیے ہم پر بہت سارے الگار، فکری الگار، تحریری الگار، ہر طرح کے الگار ہوتے رہے۔ آپ مانیں گے کہ اسلام کی جو داڑھی ایک شعار ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگرچہ نہیں رکھتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس داڑھی رکھنا اسلام کا شعار ہے کہ نہیں؟ نہیں مانتے آپ لوگ؟ نہیں مانتے ہوں گے شاید۔ ہاں داڑھی شعار ہے کہ نہیں؟ سوال ہے۔ تو داڑھی شعار ہے تو انہوں نے ایک انگریزی جو کویتا اس میں لکھا، یہ برڈز نیسٹ آن اے بنچ آف بیئرڈ، داڑھی جھوپے پاخیر پاسا۔ کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ داڑھی کے لانے کے لیے، پھر مسلمانوں کا شعار کو ختم کرنے کے لیے، اس کو چور چور کرنے کے لیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ جیسے پہنچتے ہیں 12 آہستہ آہستہ تطور ہوتا ہے، آپ جیسے پہنچتے ہیں آپ کو سلو پوائزن آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں، آپ کے بچے کے دماغ میں وہ گھساتا رہتا ہے کہ اسلام کتنا خراب ہے، اور یہ کرسچینٹی یا پھر جو یہودیت یہ کتنے اچھے ہیں، یا ہندو مت یہ کتنے اچھے ہیں، آپ کو دیتے رہتا ہے۔ جیسے آپ پہنچتے ہیں سیلفش جائنٹ، آپ نے پڑھا ہوگا، سبھی نے پڑھا ہوگا سیلفش جائنٹ۔ آخر میں بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پریک مارا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں پریک، پسانی پہ پریک کانٹا مارا ہوا ہوتا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں دس از آنٹس آف لو، یہ محبت کا بدلہ ہے میری قوم نے دیا ہے۔ تو پوری مسیحیت کو اتنا بہترین سے پیش کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کلاس 12 میں، تو وہاں بھی آپ کو نہیں چھوڑا گیا۔ آپ کے ہر کلاس میں جا کر کے کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں، دل میں آپ کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رہی ہے۔ کلاس 12 میں چلتے ہیں، جیسے ہی آپ پڑھیں گے بشپس کینڈلسٹک، آپ سبھی کو یاد ہوگا جو پڑھے ہوں گے، کتنے بہترین انداز میں انہوں نے بشپس کینڈلسٹک میں مسیحیت کو، کرسچینٹی کو پیش کیا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اسلام بہتر ہے یا کرسچن دھرم بہتر ہے۔ اتنا ہی نہیں، کالج کے لائف میں پہنچ جائیے آپ، آ کر کے جو تفسیر رکھی گئی ہے، 2 تفسیر، بس میں مختصر کر رہا ہوں، 2 تفسیر رکھی گئی ہے۔ ایک تفسیر ہے تفسیر کشاف، جس کا لکھنے والا ہے زمخشری، جو معتزلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے، اس کی تفسیر آپ کالج میں پڑھتے ہیں، BA میں، گریجویشن میں۔ ایسے ہی اتنا ہی نہیں بلکہ ابو البرکات النصفی کی جو تفسیر مدارک التنزیل، یہ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اور وہ ماتریدیہ تھا، ماتریدیہ 8 صفات کے علاوہ سبھی صفات کا اللہ تعالیٰ، چاہے جو بھی صفات ہیں، صرف 8 صفات کا چھوڑ کر کے سبھی صفات کو انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کا پیچھا آپ کی کلاس 1 سے لے کر کے، یا کلاس 1 سے پہلے بھی اگر کہہ دیں تو اس سے پہلے، جیسے آپ نے کبھی پڑھایا ہوگا اپنے بچوں کو ایکے چندرو دوئے پکھو تینے نوترو چارے وید پڑھا کر کے انہوں نے قرآن ایک ہے، ہمارا دھرم جو اس کا لائف کوڈ جو قرآن ہے، یہ آپ کے بتانے سے پہلے آپ کے دشمن نے ان کو بتا دیا کہ 4 وید ہے، جو مول وید ہے وہ 4 ہے۔ آپ سے پہلے آپ کے دشمن پہنچ رہے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ اب میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا، بس 3-4 منٹ کے اندر اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا۔ تو لہٰذا یہ لمحہ فکر ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو روک لیا مدرسہ جانے کے لیے، آپ نے اپنے بچوں کو مکتب میں آ کر کے قرآن اور حدیث سورہ سیکھنے سے روک لیا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم رونے بھی نہ پاؤ گے، اپنے گناہوں کو تم دھونے بھی نہ پاؤ گے۔ وقت آئے گا میرے بھائی اور دوستو۔ آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے جنازہ، یہاں آپ کی میت پڑی ہے، جنازہ دینے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم نہیں ملے گا۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ کی شادی کا خطبہ دینے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے آپ کے پاس صحیح عالم نہیں ہوگا۔ اور جب صحیح عالم نہیں ہوگا تو بالکل آپ وہی پڑھیں گے جو 4 اندھے والا ہاتھی کا اسلام ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ، 4 اندھے والا ہاتھی کیا ہے؟ جب صحیح عالم سے آپ بالکل محروم ہو جائیں گے،
آپ کو دین کی بات بتانے والے صحیح انداز میں ان سے محروم ہو جائیں گے تو آپ سبھی، ہم سبھی اندھے والے ہاتھی جو دیکھنے گئے تھے وہی بالکل اسی طرح ہو جائیں گے۔ کس طرح سے؟ 4 لوگ تھے اندھے، چاروں ہاتھی دیکھنے گئے، ہاتھی دیکھ کر کے آئے، راستے میں جو بھی ملتے ہیں، ایک اندھا جو لوگ ملے ان سے کہنے لگا ارے میں ہاتھی دیکھ کے آیا، بڑی خوشی کی بات ہے، بھلے کیسے پایا ہاتھی کو؟ انہوں نے کہا ہاتھی تو بالکل کولا، جانتے ہیں آپ لوگ یہ کولا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تو دھان وغیرہ چاول وغیرہ جو اس کو صفائی کرتے اس طرح کر کے عورتیں، ہاں کولا کہتے ہیں، اسی طرح ہاتھی ہے، یعنی جس کا ہاتھ اس کے کان میں پڑا ہے ان کے نزدیک ہاتھی کولا کی طرح ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے نہیں وہ غلط بتا رہا ہے، بالکل بلکہ ہاتھی تو جھاڑو کی طرح ہے، جس کا ہاتھ جھاڑو اس کے لیج اور پونچھ میں پڑا ہے اس کے نزدیک اسلام ہے، وہ ہاتھی تو جھاڑو کی طرح ہے۔ اسی طرح دوسرا کہتا نہیں یہ بھی دونوں غلط بتا رہے ہیں، بلکہ ہاتھی تو پیلر کی طرح ہے، جس کا ہاتھ اس کے پیر میں پڑا ہے وہ تو ہاتھی تو پیلر کی طرح ہے۔ تیسرا بتا رہا ہے نہیں یہ تینوں غلط بتا رہے ہیں، بلکہ ہاتھی تو چھت کی طرح ہے، جس کا ہاتھ اس کے پیٹھ میں پڑا ہے وہ تو پتہ چلا کہ وہ ہاتھی چھت کی طرح ہے۔ تو جب یہ اس طرح کے صحیح عالم اور دیکھنے والے، صحیح جانکاری نہ رکھنے والے رہیں گے تب جا کر کے آپ کے نزدیک وہی ہوگا اسلام کی حالت جو اس چاروں اندھے کے نزدیک ہاتھی کی حالت ہوئی۔ کسی کے نزدیک یہ اسلام ہوگا تو کسی کے نزدیک وہ اسلام ہوگا تو کسی کے نزدیک اور کچھ اسلام ہوگا، کسی کے پاس صحیح جانکاری نہیں ہوگی میرے بھائیو اور دوستو۔ لہٰذا اپیل ہے تمام لوگوں سے، تمام لوگ ہمارے جو اخوان ہیں، بھائی برادر ہیں، موجود ہیں یہاں، تمام سے اپیل ہے کہ آپ ضرور بضرور اس طرف دھیان دیں کہ اپنے بچوں کو یقیناً اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، سائنسداں بنائے، جو بھی بنانا ہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے جو ان کے دلوں تک پہنچنی چاہیے تھی وہ توحید کی باتیں، ایک اللہ کی باتیں، رسول کی معرفت کی باتیں، دین کی معرفت کی باتیں سب سے پہلے پہنچائیے، ورنہ آپ سے پہلے آپ کے دشمن، آپ کے یہ جو سنتوتی ہے اس کے دلوں میں قبضہ کر بیٹھے گا، پھر آپ جتنا بھی بتائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں جب پہلے کورا تھا، جب صاف تھا، جب وہ نقال کی حالت میں تھے، نقل کرنے والے تھے، اس وقت آپ نے نہیں پہنچایا، کسی اور کو اقتدا کرنے لگ گئے ہیں، اب آپ کی باتیں ان کو کوئی مؤثر ثابت نہیں ہوگی ان کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستو غور کیجئے اس بارے میں، وقت ساتھ نہیں دے رہا، جو وقت دیا گیا تھا اب میں زیادہ اور اس چیز کو طول نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک آیت، آپ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، جو لوگ نہیں آ پائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی کھیر بنا دیا، ٹیڑھی کھیر، حالانکہ آنا آسان تھا۔ کھیر آپ لوگوں نے کھایا ہوگا کبھی، سبھی نے کھایا ہوگا کھیر، ہے نا؟ سبھی نے کھایا، آپ لوگ کھائے ہیں کھیر؟ ماشاءاللہ چھوٹے بچے بھی کھائے ہیں، کھیر کھائے ہیں۔ اب ٹیڑھی کھیر کیا مسئلہ ہے؟ ٹیڑھی کھیر تو بالکل منہ میں گھساؤ اندر چلا جائے، لیکن ٹیڑھی کھیر کیسے ہو گئی؟ ایک اندھا شخص تھا، بڑے بزرگ شخص اندھا، ان کو بلایا گیا، دعوت پہ بلایا گیا، دعوت پہ بلایا گیا۔ اب انہوں نے دعوت میں لبیک کہا اور دعوت کو قبول کیا، دعوت کھانے چلے گئے۔ بھائی اب کھانا تیار ہے، آنے ہی والا ان کے پاس، کھانا بالکل تیار ہے، پک کے تیار ہے، آنے ہی والا ان کے پاس۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں جو کھانا پروسنے والا ہے، جو کھانا لانے والا ہے، بھائی کیا کھلاؤ گے؟ بول رہے ہیں آج تمہیں کھیر کھلائیں گے۔ بھائی وہ کھیر کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ سفید ہوتا ہے۔ اور پھر اندھا شخص، نابینا شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ سفید کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دودھ کی طرح ہوتا ہے، یہ دودھ کی طرح ہوتا ہے۔ اب انہوں نے پھر پوچھ دیا یہ دودھ کیسا ہوتا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بگلا کی طرح ہوتا ہے۔ اب پھر آخر میں جو سوال کیا، یہ بگلا، بوگ جانتے ہوں گے آپ لوگ، بگلا، یہ بگلا کی طرح ہوتا ہے، وہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جو ہاتھ اس طرح کر کے دکھایا کہ یہ بگلا ہوتا ہے، جیسے وہ نابینا شخص، اندھا شخص ہاتھ اسے پھیرا کہ ارے باپ رے اتنا ٹیڑھا کون کھا سکتا ہے؟